السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر علی شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پڑھو اینڈ پڑھو یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، جس کے اندر میں آپ کو اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر، حیدرآباد شہر کے بانی کلی قطب شاہ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں اور آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلتے اپنے ٹاپک کی طرف۔ محمد کلی قطب شاہ تو بانی سلطنت۔ کلی قطب شاہ کا دادا اور بانی سلطنت گولکنڈہ سلطان کلی ترکستان کے ایک مشہور قبیلے قرا کنیلو کا ایک بلند اقبال فرد تھا۔ اس قبیلے نے مغربی ایران میں کئی سال حکومت کی تھی۔ یہ قبیلہ تاریخ میں آگ کنیلو کے نام سے مشہور ہوا۔ ترکی میں آگ سیاہ رنگ اور کنیلو مینڈے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس قبیلے کے فوجی جھنڈے پر سیاہ رنگ کے مینڈے کی تصویر تھی، اس لیے یہ لقب مشہور ہو گیا۔ محمد کلی خاندانی لڑائی جھگڑوں سے لاچار ہو کر اپنے چچا اللہ کلی کے ساتھ بیدر میں آ کر سکونت پذیر ہو گیا اور سلطان محمود شاہ بہمنی کی حکومت میں نوکری کر لی۔ جلد ہی بادشاہ کے معتمد ساتھیوں میں شمار ہونے لگے۔ بادشاہ نے انہیں قطب الملک کا خطاب دیا اور 1495-96 میں عیسوی میں تلنگانے کا صوبہ دار بنا دیا۔ سلطان کلی دکن کی عوام میں بڑے ملک کے نام سے مشہور ہوئے اور 22 سال صوبہ دار کے طور پر حکومت کی۔ 1518 میں محمود شاہ بہمنی کا انتقال ہوا تو سلطان کلی نے گولکنڈہ کی آزادی کا اعلان کیا۔ قطب شاہ اس خاندان کا لقب تھا جو سب سے پہلے سلطان کلی نے اپنی حکومت کے قیام کے وقت اختیار کیا۔ قطب شاہی خاندان گولکنڈہ پر 1518 سے 1687 تک حکومت کرتا رہا۔ اس خاندان کے کل 8 حکمران تھے، جن کے نام یہ ہیں: سلطان کلی قطب شاہ، جمشید کلی قطب شاہ، سبحان کلی قطب شاہ، ابراہیم قطب شاہ، محمد کلی قطب شاہ، سلطان مرزا محمد قطب شاہ، سلطان عبداللہ قطب شاہ، سلطان ابو الحسن قطب شاہ المعروف تانا شاہ۔ قطب شاہی سلطنت محمد کلی قطب شاہ کی پیدائش سے تقریباً 47 سال اور تخت نشینی سے 62 سال قبل وجود میں آئی۔ کلی قطب شاہ مخلوط النسل تھا، باپ ترک اور ماں تلنگن ہندو تھی۔ ولادت: محمد کلی قطب شاہ کے والد کا نام سلطان ابراہیم قطب شاہ تھا اور والدہ کا نام بھاگرتی یا بھاگیرتی تھا۔ بھاگیرتی تلنگن ہندو تھی۔ سلطان ابراہیم قطب شاہ کے کل 30 بچوں میں سے 6 لڑکے اور 13 لڑکیاں سن بلوغت کو پہنچی۔ 2 لڑکے شاہ عبد القادر اور حسین کلی محمد کلی قطب شاہ سے بڑے اور عبد الفتاح خدا بندہ اور محمد امین چھوٹے تھے۔ خدا بندہ محمد کلی قطب شاہ کا سگا بھائی تھا۔ سلطان محمد کلی قطب شاہ 14 اپریل
1565 کو بروز جمعۃ المبارک پیدا ہوا۔ کئی کتابوں میں 4 اپریل 1566 بھی درج ہے۔ محمد کلی قطب شاہ کی پیدائش پر بہت زیادہ جشن منایا گیا اور خیرات بھی کی گئی۔ تخت نشینی 24 جون 1580 کو ابراہیم کلی قطب شاہ فوت ہو گیا، یعنی یہ والد تھے سلطان محمد کلی قطب شاہ کے۔ تو اس طرح باپ کی وصیت کے مطابق محمد کلی قطب شاہ کو 14 سال 7 ماہ 8 دن کی عمر میں 25 جون 1580 عیسوی میں تخت پر بٹھا دیا گیا۔ محمد کلی قطب شاہ بہت خوش تھا کہ وہ جمعہ کے دن پیدا ہوا اور جمعہ کے دن ہی تخت نشین ہوا، اور ابو المظفر سلطان محمد کلی قطب شاہ اپنا لقب قرار دیا، یعنی جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے اپنا لقب جو رکھا وہ ابو المظفر سلطان محمد کلی قطب شاہ رکھا۔ کلی کا معنی غلام ہے۔ اس طرح ذاتی یا خانگی تحریروں میں ہمیشہ غلام علی محمد کلی قطب شاہ لکھا کرتا تھا، یعنی یہ تخلص کے طور پر لکھا کرتا تھا۔ کلی قطب شاہ کے مختلف تخلص تھے، جن میں سے 4 زیادہ استعمال کرتا تھا۔ معانی، یا یہ غلطی سے معنی لکھا گیا، معانی، قطب شاہ اور ترکمان۔ اب اردو شاعری جب کرتا تھا تو اردو شاعری کے لیے معانی تخلص لکھتا تھا، فارسی کے لیے قطب شاہ اور تلنگی کے لیے ترکمان تخلص لکھتا تھا۔ محمد کلی قطب شاہ نے نیلا آسمانی رنگ قطب شاہی سلطنت کا سرکاری رنگ قرار دیا۔ اس طرح 1687 عیسوی تک یہ رنگ سرکاری رنگ کے طور پر رہا۔ قطب شاہی خاندان کے آخری 4 بادشاہ کلی قطب شاہ، سلطان مرزا محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابو الحسن کلی قطب شاہ نہ صرف ادیبوں کے سرپرست تھے بلکہ خود بھی صاحب کمال شاعر تھے۔ محمد کلی قطب شاہ خود صاحب دیوان، شاعر اور 3 تلنگی، فارسی اور دکنی زبانوں کا شاعر تھا۔ کلی قطب شاہ کے معاصر حکمران۔ کلی قطب شاہ کے معاصر سلاطین میں شمالی ہند میں مغل فرمانروا اکبر اعظم، جنوبی ہند میں ابراہیم عادل شاہ ثانی جگگرو، جبکہ انگلستان میں ملکہ الزبتھ کا دور تھا، جسے شیکسپیئرن عہد بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر۔ کلی سے قبل اردو ارتقاء کی 1 صدی دہلی اور تقریباً 2.5 صدیاں دکن کو مل چکی تھیں۔ کلی اپنے دوسرے بھائیوں کی نسبت علم میں بہت کم تھا، لیکن قدرت نے اسے شاعری کی خصوصیت سے وافر مقدار میں نوازا تھا۔ چنانچہ وہ 3 زبانوں میں شاعری کرتا تھا، فارسی، تلنگی اور دکنی۔ محی الدین قادری زور نے اردو شہ پارے میں لکھا ہے کہ سلطان کلی نے آش خانہ کے نام سے ایک محل تعمیر کروایا تھا جہاں ادبی محفلیں سجتی تھیں۔ اس کے دیوان میں 50,000 اشعار تھے۔ معاشقہ۔ کلی قطب شاہ بڑا عاشق مزاج واقع ہوا تھا۔ وہ گولکنڈہ کے قریب واقع قصبہ چچلم کی رقاصہ بھاگمتی پر عاشق تھا اور اسے ملنے چچلم جایا کرتا تھا۔ ایک بار گولکنڈہ اور چچلم کے درمیان واقع موسیٰ ندی میں
طغیانی آئی ہوئی تھی اور کلی نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گھوڑا ندی میں ڈال دیا۔ جب اس واقعہ کا پتہ ابراہیم کلی کو لگا، یعنی کلی قطب شاہ کے والد کو لگا، تو اس نے موسیٰ ندی پر پہلا پل بنایا جو اب پرانا پل کے نام سے مشہور ہے۔ ملا وجہی صبرس کا جو ہے مصنف، اس کا اصل نام تھا اسد اللہ۔ ملا وجہی جس کا اصل نام تھا اسد اللہ نے کتب مشتری میں باغمتی کا نام مشتری لکھا ہے اور اسے اپنی مثنوی کتب مشتری کی ہیروئن بنا کر کلی قطب شاہ اور باغمتی کے عشق کا قصہ بیان کیا ہے۔ لیکن وجہی نے مشتری کو چچلم کی رقاصہ کے بجائے بنگال کی شہزادی بتایا ہے۔ باغمتی کے علاوہ کلی کی 12 معشوقیں تھیں۔ حیدرآباد شہر کلی قطب شاہ کی راجدھانی گولکنڈہ تھی۔ کلی کی انصاف پسندی اور رعایا کی دیکھ بھال اور ٹیکس وغیرہ میں چھوٹ دینے کی وجہ سے اطراف و جوانب سے عوام گولکنڈہ میں آنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے شہری آبادی بہت زیادہ ہو گئی۔ تو 1591 عیسوی میں کلی قطب شاہ نے سرکاری طور پر اپنی معشوقہ باغمتی کے قصبہ چچلم کی جگہ ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی، جس کا نام باغمتی کے نام پر باغ نگر رکھا گیا۔ لیکن بعد میں جب باغمتی کو حیدر محل کا خطاب ملا تو پھر اس شہر کا نام باغ نگر سے حیدر نگر ہو گیا، جو بعد میں حیدرآباد مشہور ہوا۔ شہر کا مرکزی مقام 4 مینار بنایا گیا، جس کی اونچائی 199 فٹ تھی، جس پر ایک روایت کے مطابق 3 لاکھ روپے اور دوسری روایت کے مطابق 2,52,000 روپے خرچ ہوئے۔ یہاں کئی محلات اور باغات بھی تعمیر کیے گئے، جن میں کلی قطب شاہ نے جو اپنے لیے محل بنایا وہ تھا خداداد محل، جس کی 8 منزلیں تھیں۔ یہ شہر اس وقت کی تمام جدید سہولتوں سے مزین تھا۔ اولاد ایک عرصے تک کلی قطب شاہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حیدرآباد شہر بسانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے باغمتی کے وطن سے ایک لڑکی عطا فرمائی، جس کا نام حیات بخشی رکھا گیا۔ کلی قطب شاہ نے 1592 عیسوی میں 15 سال کی عمر میں حیات بخشی بیگم کی شادی اپنے بھتیجے مرزا محمد سلطان قطب شاہ سے کی۔ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے لیے کلی قطب شاہ نے ایک محل تعمیر کروایا۔ حیات بخشی بیگم کے ہاں ایک بیٹی خدیجہ سلطان بانو اور ایک بیٹا عبداللہ قطب شاہ پیدا ہوا۔ خدیجہ سلطان بانو کی شادی سلطان محمد عادل شاہ والی بیجاپور سے ہوئی۔ بیماری اور وفات کلی قطب شاہ کو قدرت نے تمام نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن صحت کے لحاظ سے وہ ہمیشہ نحیف و کمزور ہی رہا۔ اکتوبر 1611 میں اسے بخار ہوا، جو تقریباً 2.5 مہینے تک جاری رہا۔ آخرکار اسی بخار کی حالت میں 11 جنوری 1612 عیسوی بروز ہفتہ خاندان قطب شاہیہ کا یہ باکمال بادشاہ اور حیدرآباد شہر کا بانی اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ کلی کی عمر 47 سال تھی اور اس نے 32 سال 6 مہینے اور 26 دن تک حکومت کی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔